دیکھیں تین معاملات ایسے وقت میں، ایک طرف زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں کا فتنہ بھی ہے، ان سے بھی مقابلہ کرنا ہے حضرت ابوبکر صدیق کو۔ اگر یہ چھوڑ دیا جائے تو یہ سوراخ بعد میں جو ہے نہر بن جائے گی۔ ایک طرف مسیلمہ کذاب جو جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس سے بھی مقابلہ کرنا ہے۔ اور صحابہ اکرام، ظاہر سی بات ہے، دونوں اگر جنگ چھڑتی ہے تو دونوں جگہ فوج کی ضرورت ہے۔ اس اثنا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسامہ بن زید کو کہتے ہیں، جس لشکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں روم یا شام بھیجا تھا، اس لشکر کو لے کر جاؤ، اس لشکر کو لے کر جاؤ، اس میں 10,000 صحابہ جا رہے ہیں۔ اس وقت حضرت عمر فاروق نے کہا، اے امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، ایک طرف زکوٰۃ کے منکرین سر اٹھائے ہوئے ہیں، ایک طرف مسیلمہ کذاب دجال نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا ہے، ایسے وقت میں آپ اسامہ بن زید کو 10,000 کا لشکر دے کر اس جگہ بھیج رہے ہیں، اس جنگ کو کینسل کر دیں، ابھی اس کو رکوا دیں، یہاں صحابہ کی ضرورت پڑے گی۔ حضرت ابوبکر کی بات دیکھیں، کہتے ہیں، اے عمر، تمہاری بات صحیح ہے، لیکن میں اس لشکر کو نہیں لوٹا سکتا جس کو رسول اللہ نے روانہ کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جو لشکر بھیجے تھے وہ اسامہ بن زید کا لشکر تھا۔ یہ اور بات ہے کہ حضور کی وفات کی خبر سن کر کے وہ مدینے آئے ہیں، لیکن اس لشکر کو روکا نہیں جائے گا، اگرچہ زکوٰۃ کے منکرین اور مسیلمہ کذاب سے لڑنے میں ہمارے جسموں کے چتڑے بھی اڑ جائیں، میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا اور بھیج دیا۔ وہ صحابہ جو اس لشکر میں تھے سب کو بھیجا کہ یہ میرے نبی کی آخری خواہش تھی، آخری زمانے میں میرے آقا نے روانہ کیا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید کو جانتے ہیں کس طرح روانہ کر رہے ہیں؟ جس عمر میں صدیق اکبر تھے وہ 60 سال کی تھی، 18 سال کے جوان اسامہ بن زید سپہ سالار مقرر ہوئے، ان کو گھوڑے پر بٹھایا اور ان کے گھوڑے کی ناتی رسی پکڑ کر چلنے لگے۔ خلیفۃ المسلمین ہے، سپہ سالار کو گھوڑے پر بٹھا کر رسی پکڑ کر چلنے لگے، وہ اتر کر کے آگے نیچے، اچھل کر کے نیچے آئے۔ کہا، غضب ہو گیا، آپ نیچے چل رہے ہیں اور میں گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسامہ جلدی سے بیٹھ جاؤ، یہ نہ دیکھو کہ میں نیچے چل رہا ہوں، بس یہ دیکھو کہ اس پیٹھ پر تمہیں بٹھایا رسول اللہ نے، اس گھوڑے کی پشت پر تمہیں اللہ کے نبی نے بٹھایا ہے، اس کے بعد کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تمہیں اس پشت سے نیچے اتار سکے۔ یہ صدیق اکبر کا جذبہ تھا۔ کہا، اے امیر المومنین، آپ چھوڑ دیں، آپ رخصت کر دیں، مدینے سے باہر تک آنے کی آپ کو ضرورت نہیں، یہ لشکر روانہ ہو جائے گا، آپ یہاں سے خدا حافظ کہہ دیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسی پکڑ کر چلنے لگے۔ کہا، اسامہ بن زید، خلافت کی ذمہ داری میرے اوپر آ گئی، میں معاملات سنبھالنے میں لگ گیا، خواہش تو میری بھی تھی کہ میں تمہارے ساتھ لشکر میں جاتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لشکر کو روانہ کیا اس میں بھی شامل ہوتا، لیکن میں جا نہیں سکتا، خلافت کے معاملات کو لے کر صرف رسی پکڑ کر کے اس لیے چل رہا ہوں کہ کل بروز قیامت جب اس لشکر کے نام پکارے جائیں تو سپہ سالار کی گھوڑے کی رسی پکڑنے والے میں میرا بھی نام آ جائے گا۔ اتنی نسبت کے لیے وہ گھوڑے کی رسی پکڑ کر کے جا رہے تھے۔ اے میرے عزیزو، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جانثاری کا جو جذبہ تھا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اقدس میں بدرز آتم موجود تھا۔ آپ کی خلافت کے پورے معاملات میں بیان نہیں کر سکوں گا، اس لیے کہ آج میں نے چاروں خلفاء کو ذکر کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ جانتے ہیں وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے، اور ہم اس سے پہلے ایک ایک خلیفہ کی زندگی پر ایک ایک دن پورا بیان کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روشن فتوحات میں سے یہ ہے، اسامہ بن زید کو بھیجا، یہ بھی فتح پا کر کے واپس لوٹے اور بہت سارا مال غنیمت لے کر کے آئے، اور ایک فوج مسیلمہ کذاب سے لڑنے کے لیے بھیجی، مسیلمہ کذاب کو بھی قتل کر کے وہ صحابہ آئے، جھوٹے نبی کو۔ ایک فوج مانعین زکوٰۃ کے پیچھے بھیجی، ان کا بھی خاتمہ کر کے وہ مدینے آئے۔ صرف 1 سال کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری شورشوں کو، سارے فتنوں کو سب ختم کر دیا تھا۔ اس وقت صدیق اکبر کے جذبے کو دیکھنے کا مقام تھا، اس لیے کہ ایمان اتنا مضبوط تھا حضرت ابوبکر کا،
وہ اللہ کی ذات پر ایسا توکل کرتے تھے. خود بیان کرتے ہیں میں پہلے کبھی کبھار ڈرتا تھا. ایک مرتبہ کی بات ہے جب غار ثور میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے اندر آئے. حضور سیدنا صدیق اکبر نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر کے اس غار کو اندر سے بند کر دیا تھا کہ کوئی کیڑا مکوڑا اندر آ کر کے میرے آقا کو گزن نہ پہنچا سکے. لیکن ایک سانپ آپ کو ڈس کر کے اندر آ گیا. آپ کی ایڑی جہاں لگی تھی ایک سوراخ پر اس کو ڈس کر کے اندر آیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پورے واقعے کے گواہ ہیں. آپ خود بیان فرمائے ہیں وہ سانپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آیا تھا. وہ دیکھا حضور کو ڈسنے کے لیے نہیں, وہ دیکھ کر کے واپس چلا گیا. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم پاک پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب پاک لگایا, شفا یابی ملی. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں مجھے زندگی پر احساس ہی نہیں تھا کہ اس پیر میں سانپ نے کاٹا تھا کہ اس پیر میں کاٹا تھا. لیکن خوف کس بات کا تھا, مکہ کے کفار ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار تک بھی آ گئے تھے. ان کے پیر ہمیں اندر سے نظر آنے لگ گئے. میں نے کہا یا رسول اللہ اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا. مشرکین مکہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے منہ تک آ گئے تھے. وہ 3000 فٹ اونچا, تقریباً 5000 فٹ اونچا پہاڑ ہے. کفار مکہ قدموں کے نشانات دیکھے ہوں گے یا جس طرح سے بھی پہنچ گئے. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی تھی. میں نے صرف اتنا کہا اب کیا ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے اس واقعے کو سورہ توبہ میں ذکر فرمایا. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یاد کرو اس دن کو جب دو میں سے ایک نے کہا غار میں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا, تو دوسرے صاحب نے کہا کس نے؟ اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر صدیق کے سینے پر ہاتھ رکھا, صرف ایک جملہ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. گھبرا مت ابو بکر, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس جملے کی معنویت اور اس کی تقویت اور اس کی عظمت اتنی بڑی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان اس ایک جملے سے آسانی سے زندگی گزار سکتا ہے. جب کبھی آفت آئے اتنا کہہ دینا کروڑوں ان کے ساتھ ہوں گے لیکن مولا میرے ساتھ. لا تحزن ان اللہ معنا. آج بہت سارے لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں حکومت ہمارے پاس نہیں, طاقت ہمارے پاس نہیں, اقتدار ہمارے پاس نہیں. بہت ساری طاقتیں دوسروں کے پاس ہیں. ان کے پاس دجالی نظام ہے, میڈیا ان کے پاس ہے, اخبار ان کے پاس ہیں, قوت ان کے پاس ہے, سیاست ان کے پاس ہے, سارے گرو گھنٹال ان کے پاس ہیں. لوگ کہتے ہیں ہمارا کیا ہوگا. میں صرف یہی کہتا ہوں ساری دنیا ان کے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. لا مولا لکم ولا. ہم سب یہی کہیں گے جو جنگ احد میں حضرت عمر نے پکارا تھا. احد کے میدان میں کافروں نے یہ کہا تھا اعلو حبل اعلو عزا اعلو منات, یعنی منات ان کے بت کا نام ہے, حبل ان کے بت کا نام ہے, عزا ان کے بت کا نام ہے. وہ نعرے لگا رہے تھے جے ہو فلاں کی, جے ہو فلاں کی, جے ہو فلاں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا عمر ان کا جواب دو, عمر ان کا جواب دو. حضرت عمر نے صرف اتنا ایک غار سے پکارا تھا. وہ کفار خوشیاں منا رہے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بارے میں افواہ پھیلا چکے تھے. احد میں حضور کو قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا ہے, کیونکہ آواز کہیں سے نہیں آ رہی تھی. اب بہت ہو گیا تھا, جب وہ بہت ناچنے لگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا جواب دو. وہ سب کہہ رہے تھے محمد جا چکے, ان کے ساتھی ابو بکر عمر جا چکے. حضرت عمر نے احد پہاڑ سے آواز دی اے کفار اب بھی عمر زندہ ہے, ابو بکر زندہ ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے, اور تمہارے سینوں میں گڑتے رہیں گے, تمہاری آنکھوں میں چبھتے رہیں گے. اور یوں فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم. یاد رکھو ساری دنیا کے بت تمہارے ساتھ ہوں گے, اللہ ہمارا مددگار ہے, تمہارا کوئی مددگار نہیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. اے مسلمانوں صرف اتنی بات یاد رکھنا, اللہ ہمارے لیے کافی ہے. کیا ہی بہترین وکیل ہے اور کیا ہی بہترین مددگار ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب یہ جملہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر نہ گھبرا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. صدیق اکبر فرماتے ہیں پھر اس کے بعد زندگی میں میں نے کبھی کسی بڑی طاقت سے خوف نہیں کھایا. حضرت ابو بکر کا ہی وہ معاملہ ہے, یہودیوں کے
ایک 50,000 کے مجمع میں 50,000 کا مجمع ہے، سٹیج پر کھڑے ہو کر کے ایک یہودی عالم کہہ رہا تھا مسلمانوں کا خدا غریب ہے اور مسلمانوں سے وہ قرضہ مانگتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت کا وہ مذاق اڑا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا؟ یہاں قرض حسن سے مراد تم نیکیاں اللہ کو قرض میں دو، اللہ جنت تمہیں بدلے میں دے گا۔ لیکن وہ یہودی مذاق اڑا رہا تھا، مسلمانوں کا خدا تو دیکھو غریب ہے، مسلمانوں سے قرضہ مانگ رہا ہے۔ صدیق اکبر سے برداشت نہیں ہوا، مجمع میں تھے، ممبر پر کھڑے ہو گئے اسٹیج پر، اس کا دامن پکڑا اور 2 تھپڑ رسید کر دی۔ مجمع ان کا ہے، پبلک ان کی ہے، مار توڑ ہو سکتی تھی، لیکن اس وقت بھی صدیق اکبر کا ایمان تھا 50,000 ان کے ساتھ ہے مگر قوت پروردگار میرے ساتھ ہے۔ یہ توکل کا اعلیٰ مقام تھا۔ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے پکڑ لیا اور کہا اس کو یہاں نہیں ماریں گے، اس کے نبی کے پاس لے جائیں گے۔ اور وہاں آئے حضرت ابوبکر کے بارے میں ان سبوں نے کہا ابوبکر کیسا بندہ ہے تمہارا، یہ ہمارے عالم کے ساتھ بدتمیزی کیا ہے۔ پورے مجمع میں آ کر کے ہمارا عالم خدا کی شان بیان کر رہا تھا، مسلمانوں کی اچھائیاں بیان کر رہا تھا، ہمارا عالم کہہ رہا تھا اللہ غنی ہے اور مسلمان فقیر ہیں، اور اتنی بات پر ابو بکر نے تماچا مار دیا، جھوٹ کہا، انہوں نے بدل دیا۔ 50,000 کا مجمع جو کرتا تھا وہی کام آج کا میڈیا بھی کرتا ہے، وہی کام کرتے، پورے کے پورے بدل دیں۔ حقیقت کیا ہے اس کو بدل دو، کیونکہ گواہ ان کے، مقدمہ ان کا، جج بھی ان کا، کورٹ بھی ان کی، سب ان کا ہے۔ لیکن یاد رکھنا مسلمانوں، سارے گواہ ان کے ہوں، جج ان کا بکا ہوا کیوں نہ ہو، لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ صدیق اکبر خوف نہیں کھائے، معاملہ یہاں تک پہنچا، کورٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ سبوں نے کہا، صدیق نے، ابو بکر نے تماچا لگایا حق بات پر۔ حضرت ابو بکر سے حضور نے پوچھا اتنی بات پر تم نے مارا؟ حضرت ابو بکر نے کہا نہ، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے تھے، اللہ کو فقیر کہہ رہے تھے، مسلمانوں کو امیر کہہ رہے تھے، کہہ رہا تھا یہ ظالم کہ اللہ ان کا غریب ہے، قرضہ مانگتا ہے، اس لیے مجھے برداشت نہیں ہوا، مارا میں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان لوگوں سے کیا ابو بکر صحیح کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، گواہ ہمارے پاس۔ یہودی عالم نے 1 گواہ سامنے کیا، 2 کیا، 3 کیا، 4 کیا، 10 گواہ لایا، کیونکہ جھوٹے جھوٹے ہی ہیں۔ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا کہ جھوٹ مت بولنا۔ ابھی مرحوم راحت صاحب کا شاید جہاں تک ہے، شعر و شاعری سے میرا زیادہ شغف نہیں ہے، یہ اسی طرح کے یہودی تھے جو یہ کہتے تھے جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے جھوٹ مت بولنا۔ وہ اسی طرح کا مجمع، سب جمع ہوئے اور گواہی دے رہے ہیں صدیق اکبر کے خلاف۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عدل و انصاف کے پیکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر تمہارا بھی کوئی گواہ ہے؟ تم جو بول رہے ہو اس کا بھی کوئی گواہ ہے؟ آپ کا گردن جھک گئی، کہا یا رسول اللہ اس مجمع میں میرے علاوہ کوئی دوسرا تھا نہیں، تھے تو یہی سب، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اب میں کیا کروں؟ عدالت ایویڈنس پر چلتی ہے نا، ثبوت پر چلتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تیرا کوئی گواہ نہیں، ان کے پاس اتنے گواہ ہیں۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی، جبرائیل امین آیت لے کر کے آ گئے، وہی اترنے کے آثار آئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیت نازل ہوئی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اے اللہ کے رسول، اللہ گواہی دیتا ہے، یہ سارے یہودی کہہ رہے تھے اللہ فقیر ہے اور مسلمان غنی ہیں۔ صدیق اکبر نے جھوٹ نہیں کہا، ان کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کافی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت آئی، کیا صدیق کی شان ہے، تم اکیلے ہو مگر گواہی کے لیے رب تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ۔ مسلمانوں گھبرانا نہ، غم نہ کرو، اگر کسی موقع پر تنہا ہو گئے انتظار کرنا، اگرچہ آج آیتیں نہیں اترتی لیکن مولا کا عذاب تو ضرور آ ہی سکتا ہے۔ بنا لو تم جو کچھ بھی کرنا ہے بنا لو، مسلمانوں کے چہرے کھود ڈالو، مسلمانوں کی گردنیں اکھاڑ دو، مسلمانوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرو، مسجدوں کو تہس نہس کرو۔ تم کیا سمجھتے ہو زمین تمہارے باپ کی ہے؟ یہ اللہ کی زمین ہے، یہ اللہ کی زمین ہے۔ ان الارض یورثها، اللہ تعالیٰ اپنی زمین کا وارث جسے چاہتا ہے بناتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم آج عمل کے کچے ہو چکے ہیں، ہم نے خود مسجدوں سے منہ موڑ لیا تھا، ہو سکتا ہے ہمارے مولا نے ہم سے مسجدیں لے کر ان کو دی ہوں،
مگر میں جانتا ہوں مسجد کی وہ سرزمین تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک مسجد ہی رہے گی، اور رب ذوالجلال کے ہاں فیصلہ تو ہوگا۔ تم اگرچہ عدالتوں کو خرید سکو تو خرید لو، لیکن ایک دن وہ آئے گا جب آواز آئے گی لمن الملک اليوم، آج کی بادشاہت کس کی ہے، آج کی حکومت کس کی ہے؟ پھر جواب بھی آئے گا للہ الواحد القہار، قہر کرنے والے ایک خدا کی آج حکومت ہے۔ آؤ اللہ تعالیٰ اس دن آواز دے گا این الجبابرہ این المتکبرون، کہاں ہے وہ ظالم و جابر، کہاں ہے وہ گھمنڈی لوگ؟ آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں۔ ان کو کہا جائے گا ان کی حیثیت چونٹی کی بناؤ اور ان کو پورے اہل محشر اپنے پیروں سے رون کر کے بتائیں، تاکہ تمہارے تخت کی کوئی حیثیت نہیں، حقیقت میں اللہ رب العزت کی شریعت قیامت کے دن نافذ ہوگی۔ ہم تو اس انتظار میں کٹ جائے گی زندگی۔ اب بات مجھے صدیق اکبر کی ذات سے یہ کہنی ہے، میں مسلمانوں کو توکل دینا چاہتا ہوں، یقین دینا چاہتا ہوں، گھبراؤ نہیں، ساری چیزیں بھی چھن جائیں تو تمہارے ایمان کو کوئی چھین نہیں سکتا جب تک تم اپنے ہاتھوں سے اسے بیچ نہیں دیتے۔ اللہ رب العزت تمہارا حامی ناصر مددگار ہے۔ اس نے قرآن میں کئی جگہوں پر وعدہ فرمایا کان حقا علینا نصر المؤمنین، اللہ فرماتا میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، مدد کروں گا تو مومنین کی مدد کروں گا، مدد کروں گا تو مومنین کی مدد کروں گا۔ میرے عزیزو آج بھی مدد ہی تو ہے، مدد ہی تو ہے۔ الحمدللہ ہم تعداد میں اب گرچہ تھوڑے ہیں لیکن ہماری حیثیت ایسی ہے 32 دانتوں کے بیچ میں ایک زبان کبھی کسی دانت سے دبتی بھی نہیں ہے، کٹتی بھی نہیں ہے۔ اللہ بس ایسے ہی اس زبان کی حفاظت فرمائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا معاملہ تو یہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کسی کو بھی عزیز نہیں رکھتے، حضور سب سے اول درجے پر، حتیٰ کہ اپنی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھے حجرے میں، بات تیزی سے ہو رہی تھی، صدیق اکبر داخل ہو گئے اور ہاتھ تک اٹھا دیا، حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا خبردار، تجھے معلوم ہے تم کس سے بات کر رہی ہو؟ شوہر ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو روک لیا، یہ ہمارا معاملہ ہے، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق چلے آئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کسی چیز کو پسند نہیں کرتے جو حضور کی رضا کے خلاف۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ پر الزام لگایا تھا کچھ منافقین نے، تہمت لگائی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا تم اپنے ماں باپ کے گھر میں رہو جب تک یہ معاملہ کلیئر نہ ہو جائے۔ 1 مہینے تک حضرت عائشہ حضرت ابوبکر کے گھر میں تھی۔ وہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہیں آتے، اتنے دنوں تک حضرت ابوبکر نے بھی میرے سے بات نہیں کی۔ یہ نہیں کہ بیٹی ہے، بلکہ رسول اللہ کا جو نظام ہے وہ میرے گھر میں بھی چلے۔ ایک بار صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرما دیا تھا، 1400 صحابہ مکہ کے لیے نکلے حضور کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے۔ سنو، عمرہ کرنے کے لیے نکلے، احرام پہن کر کے نکلے، لیکن مکہ کے کافروں نے بیچ راستے میں روک لیا، کہا تم عمرہ نہیں جا سکتے، نہیں جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے بیچ راستے میں روک لیا۔ 35 کلومیٹر مکہ باقی ہے، سوچو 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکہ مدینہ۔ مدینے سے جو چل کر کے صحابہ آئے ہوں تقریباً 400 کلومیٹر چلے ہوں، اور ان کو قریب مکہ کے آ کر کے کہہ دیا جائے اب تم نہیں جا سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے، ان کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ صحابہ جوش میں تھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں ہم ان کے پرخچے اڑا دیں۔ بدر بھی ہو چکی تھی، احد بھی ہو چکی تھی، خندق بھی ہو چکی تھی، ساری جنگوں میں صحابہ نے اپنے جوہر دکھا بھی چکے تھے۔ یہ 6 ہجری کا معاملہ ہے، سن 6 ہجری میں حدیبیہ کا معاملہ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے، آپ نے فرمایا نہیں، جنگ نہیں چاہتا میں، اس لیے کہ ہم حالت احرام میں ہیں، حالت احرام میں ہم جنگ نہیں چاہتے۔ حضور نے صلح کی بات کر لی مکہ والوں سے، وہ بظاہر دب کر کے صلح لگ رہی تھی، تو اس میں حضرت عمر سب سے زیادہ بے قرار تھے، سب سے زیادہ بے قرار۔ صحابہ سے وہ بار بار پوچھتے تھے کیا ہم حق پر نہیں ہیں، ہم کو جنگ کی اجازت کیوں نہیں مل رہی ہے؟ یہ مکہ والوں کو ہم برابر بتا دیں گے، آج تو ہم 1400 کی تعداد میں ہیں، بدر میں تو صرف 313 تھے، حضور کیوں نہیں اجازت دے رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع کر دیا، نہیں میں صلح نامہ لکھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر آئے
حضور کے بازو پکڑ کر کے جوش میں پوچھنے لگے آقا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیوں آپ اجازت نہیں دے رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا عمر جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. حضرت عمر بے قرار تھے. یہ نافرمانی نہیں، بے قراری آپ کی جو تھی وہ فرض جہاد میں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کوئی عمرہ سے روک سکتا ہے؟ اس بات کی بے قراری تھی. حضرت عمر نے یہ سوچا کہ ابو بکر کو منا لوں، ابو بکر مان گئے تو رسول اللہ کو بھی یہ منا لیں گے. حضرت ابو بکر کے پاس آئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے زور سے کہا اے ابو بکر آپ نہیں دیکھ رہے ہم 1400 کی تعداد میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح لکھ رہے ہیں، مکہ والوں کے ساتھ صلح، وہ بھی ایسی صلح کہ ہماری اس میں عزت نہیں ہے. مکہ والے ایسی صلح لکھا رہے تھے کہ جس میں ان کے ہی فائدے تھے، مدینے والوں کے فائدے نہیں تھے. حضرت عمر بار بار کہہ رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق کو جلال آیا، ان کے ہاتھ جھٹک دیے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا الزم غرضک یا عمر، اے عمر اپنا ہوش سنبھال، تو کس کے فیصلے پر بات کر رہا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جنگ کہیں تو جنگ ہے، صلح کہیں تو صلح ہے. میرا ایمان ہے کہ رسول جو کرتے ہیں وہ اپنی طبیعت سے نہیں، وہ وحی الہی سے کرتے ہیں. حضرت عمر نے کہا اس دن مجھے احساس ہوا کہ ایمان کیا ہے. رسول اللہ کی ہر بات کو منعن تسلیم کرنا یہ صدیق اکبر سے سیکھو. اس صلح کو حضرت عمر نے تسلیم کیا. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات طیبہ تھی. میرے عزیزو اگر انہی پر پوری بات ختم ہو جائے گی، میرا وقت نکل جائے گا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 2 سال اور چند ماہ آپ نے خلافت کے امور کو سنبھالا اور آپ کی عمر مبارکہ 60 سال سے تجاوز کر چکی تھی. 63 سال کے قریب آپ کی بھی عمر مبارکہ تھی. ٹھنڈیوں کی وجہ سے آپ غسل فرمائے اور اسی میں بیمار ہوئے. جمادی الاخر کا مہینہ تھا، جمادی الاخر کی 18 تاریخ تھی جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند صحابہ کو جمع کیا اور کیا وصیت کی جانتے ہیں کہ یہ میرا آخری وقت ہے. میں خلافت کو 6 صحابہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے. حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے، حضرت عمر تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے. یہ صحابہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ صحابہ کے حوالے کر کے جاتے ہیں یہ آپس میں جس کو خلیفہ بنائے اے مسلمانوں تم اس کو خلیفہ مان لینا. دیکھیں خلافت کے معاملات کیسے چل رہے ہیں وہ میں آج آپ کو ڈیٹیل میں لے جا رہا ہوں. یہ 18 جمادی الاخر کی تاریخ تھی جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے آخری وصیت یہ کرتے ہیں میرا انتقال ہو جائے، مجھے غسل دیا جائے، کفن دیا جائے تو دفن کرنے سے پہلے میرے جنازے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے سامنے لا کر رکھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار اقدس کہاں تھا؟ عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا اور دروازہ لگتا تھا، وہ ایک کمرہ تھا، دروازہ تھا. حضرت ابو بکر کہتے ہیں اس دروازے کے پاس جنازے کو لا کر رکھ دینا اور خبردار کہیں لے جا کر کے اٹھا کر دفن نہ کرنا بلکہ باہر کھڑے ہو کر کے اجازت مانگنا. اے اللہ کے رسول تمہارا رفیق تمہارا دوست آپ کے بغل میں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے. اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیں تو مجھے حضور کے پہلو میں دفن کر دینا. یہ ہو سکتا ہے میرے عزیزوں اس بات کو شاید وہاں بھی سن رہے ہوں گے تو تڑپ جانا چاہیے کہ صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا، صحابہ نے بھی یہ نہیں پوچھا اجازت قبر والے سے. کیسی اجازت؟ وہ رسول پاک قبر میں ہے اور کہنے والا کوئی عام آدمی نہیں، ابو بکر صدیق ہے، خلیفۃ المسلمین ہے رضی اللہ عنہ. صحابہ نے بھی کچھ بھی کہا نہیں. ٹھیک ہے سب کو شاید عقیدہ وہی تھا جو آج بریلی کے امام نے ہمیں دیا ہے. صحابہ کا عقیدہ وہی تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اسی لیے انہوں نے نہیں کہا، پوچھا نہیں. وفات ہو گئی، غسل کے بعد تجہیز تکفین کے بعد جنازہ لایا گیا اور ان کے مطابق صحابہ نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر کے پوچھا بھی اے اللہ کے رسول آپ کا رفیق آپ کا خلیل آپ کا یار غار آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے. صحابہ کا عقیدہ دیکھو، ملاحظہ کرو. اس وقت فرماتے ہیں صحابہ باہر تھے، اچانک دروازے کی چٹکنی کھلی، دروازہ کھل گیا، قبر اطہر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے ساتھ داخل کرو.
عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس آواز کو کون نہیں پہچانتا تھا؟ صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت کے بعد دفن کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلو میں وہ آرام فرمائے ہیں۔ صدیق اکبر کی کیا ذات ہے میرے عزیزو، دنیا میں تھے تو رسول کے ساتھ رہے، قبر میں ہیں تو رسول کے ساتھ ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت کی سور پھونکنے کے بعد دنیا کی سرزمین سے سب سے پہلے اٹھنے والا میں ہوں گا، دوسرے نمبر پر ابو بکر صدیق ہوں گے، تیسرے حضرت عمر ہوں گے۔ حضور خود فرماتے ہیں اے لوگوں تمہیں معلوم ہے محشر کے میدان میں کس طرح سے آؤں گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، ابو بکر و عمر اٹھیں گے، میں دونوں کے ہاتھوں پر دونوں کے کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے میدان محشر میں آؤں گا۔ اللہ اللہ، وہ جلوہ کیسے ہوگا جب ایک وزیر اس طرف ہو، دوسرا وزیر اس طرف ہو، بادشاہ حکمت بیچ میں ہو۔ وہ قیامت کے دن ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بادشاہت آج بھی ہے یا نہیں؟ بادشاہ کس کو تسلیم کرتے ہو؟ بادشاہ کس کو مانتے ہو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک محقق نے بڑے اچھے انداز میں مجھ سے ایک بات کہی تھی کہ دنیا کا نظام ہے کہ جب بادشاہ کرسی پہ ہوتا ہے تو وزیر اس کے پہلو میں ہوتے ہیں، وزیر ادھر ہے، ادھر کوئی وزیر بیٹھا ہے۔ بادشاہ جب اٹھ کے چلا گیا تو وزیر بھی چلے جاتے ہیں، وزیروں کی کرسیاں بھی خالی ہوتی۔ بادشاہ جب تک بیٹھا ہے وزیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک بادشاہ کرسی پر ہے وزیر بھی ہیں۔ وزیروں کا اگل بغل ہونا بھی اس بات کی علامت ہے کہ نظام سلطنت چل رہا ہے، نظام سلطنت چل رہا ہے۔ اے لوگو تم کس خام خیالی میں ہو؟ کیوں کسی کی جے وجے پکارتے ہو؟ کیوں کسی کو بادشاہ تسلیم کرتے ہو؟ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تھے تب وہ شاہ تھے، وہ بادشاہ تھے۔ اپنی قبر اطہر میں جب گئے تو ایک پہلو میں صدیق اکبر لیٹے ہیں اور آگے کے پہلو میں عمر فاروق لیٹے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے وزیر اب بھی اگل بغل ہیں اور بادشاہ اپنی کرسی بادشاہت پر قائم ہے۔ وہ زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ جب تک یہ قبروں کا منظر قائم رہے گا سمجھنا رسول اللہ کی بادشاہت قائم رہے گی۔ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا، صبح شب ولادت بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ میرے عزیزو اس نبی کا دور ختم نہیں ہوا، اس نبی کا دور اب بھی باقی ہے، اس نبی کا دور اب بھی باقی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ، صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جو صحابہ موجود تھے انہوں نے مشورے سے، جو 6 صحابہ تھے مشورے سے بالاتفاق سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کر لی۔ یہ جمادی الاخر کا مہینہ تھا، 13ویں ہجری تھی۔ یہاں سے حضرت عمر فاروق نے نظام خلافت کو سنبھالا۔ آپ کا دور اتنا سنہرا ہے، اتنا سنہرا ہے، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، عز و شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی اس عمر کی ہم بات کرنے چلے ہیں جس کے متعلق میرے نبی نے خود فرمایا جس راستے سے عمر چلتے ہیں شیطان اس راستے پہ نہیں آتا ہے۔ جہاں تک عمر کی خوشبو جاتی ہے شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن خطاب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، لیکن میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس لیے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پاک ایسے مشورے ہوتے تھے۔ کئی مرتبہ کا معاملہ ایسا ہے لوگ الگ الگ مشورے دیتے، حضرت عمر جو مشورہ دیتے تھے اسی کے مطابق قرآن کی آیت آ جاتی تھی۔ الموافق رأیہ للوحی والکتاب آپ کا لقب دیا گیا۔ پردے کے معاملات جو آئے عورتوں پر یہ حضرت عمر کے مشورے سے آئے، اذان دینے کے جو الفاظ ہیں یہ حضرت عمر کے مشورے سے ہیں۔ یہ تمام معاملات میں حضرت عمر نے خود مشورہ دیا تھا اور اللہ نے حکم بھی ویسے ہی نازل فرمایا۔ اور حدیث میں یہ ملتا ہے کہ عمر کی زبان پر اللہ کے کلمے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی جو صداقت ہے، جو حقانیت ہے وہ حضرت عمر فاروق کی زبان پر قائم ہوتی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال خلافت کے اس نظام کو سنبھالا۔ کتنے؟ 10 سال۔ لیکن آپ کا نظام ایسا تھا، آج پوری دنیا میں لاکھوں عمر ہوں گے لیکن صرف اگر آپ عمر کہو گے تو ذہن پہلے عمر ابن خطاب کی طرف جائے گا۔
لاکھوں عمر آئے گئے اس کے بعد، لیکن صرف اگر عمر کہو گے یا عمر فاروق کہو گے، کسی کا ذہن دوسرے عمر کی طرف نہیں جاتا، اسی رسول کی عمر کی طرف جاتا ہے۔ اپنے تو اپنے، غیروں نے بھی مثال تھی، غیروں نے بھی مثال تھی ہندوستان کی۔ یہاں پر گاندھی جی کو آپ کون نہیں جانتا؟ نہیں جانو گے تو وٹامن یم بھی نہیں رکھ سکتے۔ گاندھی جی نے خود اپنے تحریر میں لکھا ہے، موجود ہے یہ بات، موہن داس کرم چند گاندھی کی بات کر رہا ہوں، کہ میرے پاس ہمارے پرانے لوگوں کی تاریخ پیش کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ جن بھگوانوں کا تذکرہ آج کیا جاتا ہے، گاندھی جی نے کہا مجھے معلوم نہیں وہ حقیقت میں تھے بھی کہ نہیں تھے۔